الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي سأله: من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر عبداللہ رحمانی حفظہ اللہ، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے تعریف ہے، حمد ہے، شکر ہے اس کی نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے اپنی بندگی کے لیے دنیا میں ہم کو پیدا کیا اور بندگی سکھانے کے لیے، عبادت کے طریقے سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لامحدود درود و سلام ہو کائنات کے اس عظیم ترین شخصیت پر جو دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن پر کثرت درود جمعہ کے دن اور رات میں پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد اور صلاۃ بر نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سامعین محترم، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حقوق الوالدین، والدین کے حقوق ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں، برادران اسلام، یہ پروگرام، ایسی محفلیں جس میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایسی مجلسیں جو اس لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس پر جتنا ہو سکے عمل کریں، ان مجالس کی، ان محافل کی بہت زیادہ فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ کی رحمت کا ڈھانک لینا، فرشتوں کا اتر کر بیٹھنا، اللہ کا اپنے فرشتوں کے پاس ذکر خیر کرنا، اور فرشتوں کا پروں کو بچھانا، سمندر کی مخلوق چونٹیوں کا اپنے اپنے گھروں میں دعائے خیر کرنا۔ اسی طریقے سے جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجلس جس کی بنیاد دین پر ہو، جو دین کے لیے منعقد کی جائے، اخلاص، للہیت، اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، ایسی مجلسیں جب ختم ہوتی ہیں، ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں قوموا مغفور لکم، اٹھو اے لوگو، درس، پروگرام، تقریریں، وعظ ہو گیا، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، یہی نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ ان فضائل کو چھوڑ کر جس کا میں نے سرسری تذکرہ کیا ہے شروع میں، لیکن یہ ان کے حق میں آتی ہیں جن کا مقصد اخلاص، دلوں میں نیت خالص ہو۔ میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائی، سامعین محترم، کہنے والا، سننے والے اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ سب سے زیادہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں اخلاص آئے، کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کہنے والا اللہ کی رضا کے لیے کہے، قرآن کی آیتیں، حدیثیں بیان کرنے والے مقرر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیان کریں۔ سامعین آئیں، بیٹھیں، سنیں درس کو، خطبے کو سنیں، وعظ کو سنیں، درس کو سنیں، نصیحت کی باتوں کو سنیں، دلوں میں یہی ہو کہ اللہ ہمارا راضی ہو، اللہ کا دین ہم سمجھیں، اللہ کے دین پر ہم عمل کریں۔ مطلوب ہے یہ میرے بھائی، اور ضروری چیز ہے اس اخلاص کو اپنے دل میں پیدا کرنا، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ کوئی بھی کام ہم کریں اللہ، چھوٹا بڑا دین کا، اس میں اخلاص عطا فرما تاکہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے اخلاص کی، کہ اللہ ان کے اعمال کو خالص للہ لوجہ اللہ فرما دے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کو اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام دینی امور کو صرف اسی کی رضا کے لیے انجام دیں، آمین۔ سامعین، حقوق الوالدین، والدین جو معاشرے کا ایک اہم اساسی مرکز ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ جن کو بنایا، قرآن مجید کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ان کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ ان کے حقوق کی تاکید آئی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت میں ارشاد فرمایا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اگر عبادت کرو تو صرف اسی اکیلے اللہ کی. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی کرنی ہو، عبادتیں کرنی ہو تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی جائے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور ادب و احترام سے ان سے گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تواضع اور انکساری کا بازو ان کے لیے پست کرو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین حقوق الوالدین کو بیان فرماتے ہیں. ابتدا ہوتی ہے اپنے حق سے. کائنات میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں. ایک پیدا کرنے والے اللہ کا حق، خالق کا حق، اور دوسرا مخلوق کا حق. جن دونوں حقوق کو ادا کرنا مطلوب ہے انسان سے. سب سے پہلے مکلف پر جو واجب ہے، جس کو اول واجب علی المکلف کہا جاتا ہے، وہ پیدا کرنے والے کا حق ادا کرنا. جس نے اس کو پیدا کیا ہے، کس واسطے اس کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا اس سے کیا چاہتا ہے، وہ کیسے اس کے حق کو ادا کر سکتا ہے، یہ سب سے پہلے واجب ہے ایک انسان پر کہ اس کو وہ انجام دے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ حقوق العباد کا، آپس میں بندوں کے حقوق. ان میں سب سے اونچا مقام ہے حقوق الوالدین، والدین کے ابو امی ماں باپ کے حقوق. اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ تم بندگی صرف اسی اکیلے کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے. اس سے اہمیت اور منزلت اور والدین کا کتنا بڑا مقام اسلام میں ہے معلوم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ ان کو جوڑ کر بیان کیا. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کا حق پہلے ادا کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، جس کو قرآن کی دوسری آیتیں بیان فرماتی ہیں کہ عبادت ایسی اللہ کی جائے کہ اللہ کے عبادت میں کسی چیز کو شامل و شریک نہیں کرنا. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جیسا کہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی اللہ کے حق کی طرف کہ تم اس الہ کی عبادت کرو، اس معبود حقیقی کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یعبد الا ایہ، کہ وہ میری بندگی کریں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. بندگی کے لائق میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، عبادتوں کا مستحق میں ہوں، چنانچہ بندے میری عبادت کریں. یہ اللہ کا حق ہے میرے بھائی، جس کو کسی صورت ہم کو ادا کرنا ہے. اول واجب جس کو علماء اکرام نے قرار دیا، اول واجب علی المکلف، ایک انسان پر، ایک بندے پر، ایک مسلمان پر سب سے پہلے واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو سمجھے، اللہ کے حق کو معلوم کرے، کس طریقے سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے.
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس حق کو سیکھنے کے طرف اشارہ فرمایا اپنی آیت کریمہ میں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ